باطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. درود پڑھے محمد عزیزان گرامی، سورت انبیاء کی 18ویں آیت کی آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے کے مارتے ہیں اور پھر وہ حق ہمارا ایسا ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. اور ویل ہو تمہارے لیے کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. عزیزان گرامی، حق اور باطل کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. رات کو میں نے آپ کو کوشش کی تھی سمجھانے کے لیے، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، اسی لیے مجھے سمجھانے میں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ الفاظ ہیں ابھی قرآن حکیم کی مشہور سورت شورا کی مشہور آیتیں میں پوری پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر قریب لے کر آؤں. ارشاد ہو رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے حبیب، بس یہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دیتا ہوں ان بندوں کو جن کے اعمال صالح ہیں. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو ان کو کہہ دو، یہ پوری آیت ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے حبیب، بس یہی بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں، ان کو دے رہا ہوں. کون سی؟ قل لا، ابھی آپ ان کو کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. جب اس آیت کا پوری آیت کا آپ ترجمہ سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں میں جانا چاہتا ہوں. یہ وہی بات ہے میرے حبیب جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان بندوں کو، ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو ان کو کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. دیکھو سارے پڑھے لکھے ہیں، مجھے امید ہے کہ ایک ایک لفظ پر آپ خیال کریں گے. میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. یہ تم اتنا وسیع ہے جس میں کائنات شامل ہے. رسول نے یہ جو تم کہا اسألکم، میں تم سے، تو تم میں نہ کوئی ملک شامل ہے نہ کوئی آبادی ہے، اس میں پوری کائنات شامل ہے کہ جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں سوال ہے. جہاں تم ہو تم سے میرا سوال ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى. پہلے فی ہے، پھر الف لام ہے. فی نے قربا کو محدود کیا، پھر الف لام معرفے کا اس نے محدود کیا کہ کچھ خاص قربا ہیں ان میں مودت. توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ خاص قربا ہیں ان میں مودت. دیکھو میں جز آیت کا سمجھا رہا ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کم کہہ کر پوری کائنات کو شامل کیا اور فی اور الف لام کہہ کر محدود کر دیا کہ میرے سارے رشتے دار نہیں. اگر میری رشتے داری پر آؤ تو کہاں ڈھونڈو گے، کہاں
कहाँ ढूंढोगे? यही सबब है कि कुछ ने तो लफ्ज लिखा जैसे इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा, लेकिन हमारे ने लिखा, इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी बहुत अच्छा लिखा, उसमें कोई शक नहीं है। और जैसे इमाम फखरुद्दीन राजी ने इसी आयत पर लिखा है, किसी ने लिखा नहीं लिखा, लेकिन उसने लिखा हुम अलीयुन व फातिमत वल हसन वल हुसैन, लेकिन कुछ तफासीर ऐसे हैं जिन्होंने लिखा हुम फातिमत व अलीयुन वल हसन वल हुसैन। सहाबे किराम ने पूछा कि ये आपके कौन रिश्तेदार हैं? आपने फरमाया फातिमा, अली, हसन और हुसैन। फातिमा, अली, हसन और हुसैन। या रसूल अल्लाह, आपको कहना चाहिए था अली, फातिमा, हसन और हुसैन, आपने पहले क्यों फातिमा कहा? तो रसूल कहेंगे अल्लाह ने नहीं कहा था, पहले फी कहा था, फिर अलिफ लाम कहा था, इसीलिए अल्लाह दुनिया को बता रहा है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे रिश्तेदार वो हैं जो फातिमा के रिश्तेदार हैं। मेरे सारे रिश्तेदार नहीं हैं। कहां कहां मेरे रिश्तेदारों को ढूंढोगे? मेरे सारे रिश्तेदार नहीं, मेरे वो रिश्तेदार हैं जिनका रिश्ता फातिमा से है। अब आयत आगे चली, वमई यक्तर हसनतन नज़द लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। और अल्लाह ने फरमाया ये अली से मोहब्बत, फातिमा से मोहब्बत, मैं मोहब्बत कर रहा हूं, हालांकि लफ्ज़ मवद्दत है। अली से मवद्दत, फातिमा से मवद्दत, हसन से मवद्दत, हुसैन से मवद्दत, ऐसी ने की है। वमन यक्तर हसनतन नज़द लहू फीहा हुस्ना, अल्लाह ने फरमाया इनसे मोहब्बत ऐसी ने की है कि थोड़ी तुम करोगे तो ज्यादा मैं करूंगा। कितना कादरे मुतलक। मेरे दोस्तों, मैंने पढ़ा, अल्लाह ने बड़ा जुमला कहा है। अब रात जाकर सोचना कि अल्लाह ने किसी इबादत के लिए नहीं कहा कि एक रोजा रखोगे तो 30 का सवाब दूंगा, एक नमाज पढ़ोगे तो 5 नमाजों का सवाब दूंगा। अल्लाह ने फरमाया बस ये अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि इरादा तुम करोगे ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा। कितना अल्लाह कादर मुतलक हमारे ऊपर गफूर है कि अल्लाह फरमाता है इरादा तो कर, दरवाजे पर तो आ, दरवाजे पर तो आ, दरवाजे पर तो तू आ, दरवाजे तू, तुम्हारा काम है दरवाजे पर आना और मेरा काम है नेचे अता करना। और इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, गफूर माने बख्शने वाला, शकूर की 2 माने हैं, कबूल करने वाला, शुक्र अदा करने वाला। तो हाँ, अगर ये मैं तर्जमा शुक्र अदा करने वाला कहूं तो शायद किसी को नागवार गुजरे, तो मैं वही करता हूं कि कबूल करने वाला, क्योंकि अल्लाह के साथ आया है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। क्या माने? अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, अगर कोई बूढ़ा हो गया है, सारी जिंदगी वहां रहा है, तो उसको कहा कि ना उम्मीद न हो, अभी आ, अभी आ, तुम्हारे लिए अभी भी इनके दरवाजे खुले हुए हैं, अभी आ, अभी आ। और अगर कोई मर रहा है तो वो मर रहा है लेकिन उस तरफ है तो अभी इनसे मोहब्बत कर। अभी कोई आग में जल रहा है तो उसको कहा अभी मोहब्बत कर। अभी कोई पानी में डूब रहा है तो कहा अभी अली अली कर। अल्लाह ने फरमाया अगर तुमने किसी वक्त भी ये किया तो मैं अल्लाह तुमसे वायदा करता हूं कि पूरे गुनाह तुम्हारे पिछले माफ भी करूंगा और तुम्हारी तौबा भी कबूल करूंगा। अब कबला, अब आई आयत नतीजे वाली जो मेरा मौजू है हक और बातिल। अब अल्लाह ने फरमाया ये मुसलसल आयतें हैं, कबला क्या नतीजा निकले। हम यकूलू नफ्तरा अल्लाह कज़बन, मेरे हबीब ये कहते हैं, ये अब ये कौन है ये मुझे पता नहीं। ये कहते हैं कि अली से मोहब्बत, हसन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत अल्लाह का हुक्म नहीं,
یہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ نے تھوڑا ہی کہا ہے۔ بھائی کچھ تھے، کچھ ضرور تھے جو اللہ نے قرآن ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو، اللہ نے نہیں کہا کہ حسین سے محبت کرو۔ اولاد تو رہتی ہے، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، میں نے عرض کیا میرے دوستو، رسول اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو، اللہ نے نہیں کہا کہ حسنین سے محبت کرو، اللہ نے نہیں کہا کہ بطول سے محبت کرو، یہ رسول نے خود کہا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میرے حبیب اگر تو کہتا نا، تو جس طرح یہ کہتے ہیں، اگر میرے حبیب تو کہتا تو میں آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی میں آپ کو جملہ کہنے نہ دیتا۔ اگر تو کہتا تو، یہ تو نے نہیں کہا، یہ میں نے کہا۔ بڑا جملہ تھا قبلہ جو آپ کھا گئے، بڑا جملہ تھا جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا ان کی محبت کا، یہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو میرے حبیب اگر آپ کہتے تو میں آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی تجھے کہنے نہ دیتا، تجھے کہنے نہ دیتا، تجھے کہنے نہ دیتا۔ ارے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر نوجوانوں، قریب آ کر بات کرتا ہوں، اللہ قادر مطلق ہے، وہ تو کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب کہا تھا نا جناب نوح نے ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، تو اللہ نے فوراً کہہ دیا تھا انہ لیس من اہلک، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں۔ تو اگر اللہ نے رسول نے کہا تھا کہ ان سے محبت کرو تو اللہ تردید کرتے تھے قرآن میں کہ میں نے نہیں کہا۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے، جملہ اللہ کسی سے ڈرتا تو نہیں۔ کرتا تو نہیں نا، جب جناب نوح نے کہا تھا ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، تو اللہ نے کہا بیٹا تو ہے لیکن اہل میں سے نہیں ہے۔ تو جب رسول نے کہا تھا کہ ان سے محبت کرو، جب رسول نے کہا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، جب رسول نے کہا تھا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، جب رسول نے کہا تھا کہ علی منی و انا من، تو اللہ تردید کر دیتے کہ نہیں یہ تمہارے اہل میں نہیں، یہ تمہاری ملیت میں نہیں۔ جو اللہ نوح کو کہہ سکتا ہے وہ رسول کو نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ نے دیکھو یہاں یہ الفاظ ہیں قرآن میں، یعنی متضاد الفاظ ہے کہ جناب نوح نے کہا، اللہ نے تردید کی، یہاں رسول نے کہا اور انہیں تردید کی، اللہ نے تصدیق کی۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ بہت اچھی طرح سے لکھا، لیکن میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، میرے حبیب اگر تو کہتا تو میں تمہارے دل پر، قلب پر مہر لگا دیتا ہوں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، میرے حبیب یہ حسن، یہ حسین، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ ہے میرے کلمے، یہ ہے میرے کلمے، کلمات، یہ ہے میرے کلمے۔ کس کے کلمے؟ اللہ کے کلمے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے بھائی عبدالحکیم نے کیسے ترجمہ کر دیا، علی اللہ کا کلمہ ہو سکتا ہے، بھائی ٹھیک ہے، اگر اس آیت کو نہیں مانتے تو آؤ پھر میں آپ کو لے کی طرف چڑھتا ہوں سورۃ نساء کی طرف۔ تو ارشاد ہوا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میرا کلمہ ہے، عیسیٰ میرا کلمہ ہے۔ مسلمانوں حیف ہے تمہارے حال پر،
کہ مریم کا بیٹا کلمہ بنے تو اعتراض نہیں اور ابو طالب کا بیٹا کلمہ بنے. یہ ہے کلمہ نعرہ حیدری. ابھی قبلہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ علی کلمے کا جز ہے یا نہیں, علی آذان کا جز ہے یا نہیں, یہ قبلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ارے عیسیٰ تو مکمل کلمہ اور علی کو تو جز بھی نہیں مانتا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوست. علی جناب عیسیٰ مکمل کلمہ اور علی کو تو جز بھی نہیں مان رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ ہے میرے کلمے. کون ہے کلمے؟ علی, فاطمہ, حسن اور حسین, یہ ہے میرے کلمے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, میں جب باطل کو مٹاتا ہوں تو ان کے ذریعے. بڑا جملہ میں نے جب میں باطل کو مٹاتا ہوں تو ان کے ذریعے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ, اور جب میں حق کو ثابت کرتا ہوں تو ان کے ذریعے. باطل کو مٹاتا ہوں ان کے ذریعے. پتا چلا جو بھی ان چار کے مقابلے میں آئے وہ ہے باطل. جو بھی ان چار کے مقابلے میں آئے. اب مجھے کون سا پتا کہ علی کے مقابلے میں کون آیا, مجھے کیا پتا کہ حسن کے مقابلے میں کون آیا, مجھے کیا پتا کہ بطول کے مقابلے میں کون آیا, مجھے کیا پتا کہ حسین کے مقابلے میں کون آیا. جا کر اپنی بخاری کو پڑھ, جا کر اپنی تاریخ پڑھ. لیکن یہ تمہیں ماننا پڑے گا یا اپنے تفسیر کو جس طرح آج عبدالستار نیازی کہہ رہا ہے, اور وہ تو چلے بھی گئے. میں نے کیا جس طرح ستار نیازی نے کہا تھا میٹنگ میں. عبدالحکیم بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ہمارے کتابوں میں بھی ہے, کچھ آپ کے کتابوں میں بھی, کچھ ہم نکالتے ہیں, کچھ تم نکالو. ارے بھائی یہ نکالنا اور جلانا تمہاری سنت ہے. نعرہ حیدری کسی نے نہیں ہوئی تھی. ارے کس کس کو نکالیں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ جو تاریخ میں ہے, جو تاریخ میں ہے تو اس کو تو نکالتا ہے, اور جس کو رسول نے نکالا تھا اس کو تو دل سے نہیں نکالتا. سمجھ میں آئے گا. تاریخ میں جو ہے اس کو تو نکالتا ہے, جس کو رسول نے نکالا تو اس کو دل سے نکال نہیں سکتا. تو میرے دوستوں آئیے پتا چلا کہ یہ ان کے ذریعے اللہ باطل کو مٹاتا ہے. اب یہ تو نتیجہ ہوگا آخری تقریر میں, نتیجہ ہوگا آخری تقریر میں. لیکن آئیے الثوات المحرقہ میں ہمارے امام حسن علیہ السلام کا امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ہے الثوات المحرقہ میں. قبلہ وہ خطبہ تو بڑا ہے لیکن چند لائنیں میں اس کی پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسن علیہ السلام جب منبر پر آئے تو خدا کی تعریف کی, رسول کی تعریف کی, اور پھر فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن النبی رسول اللہ. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن رسول اللہ. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں رسول کا بیٹا ہوں. میں رسول کا سنو, جہاں جہاں آواز آ رہی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے, النبن محمد النبن رسول اللہ. جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں, میں رسول کا بیٹا ہوں. مدلا حاضل آیا, اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی, اس کے بعد
قرآن کی یہ آیت پڑھی وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی تو جناب یوسف نے کہا تھا وہی پڑھی. کیا پڑھی؟ جناب یوسف نے کہا تھا. اور قرآن میں الفاظ ہیں سورت یوسف کی. یہ آیت جو ہے یہ جناب یوسف کے الفاظ ہیں جو آج جناب امام حسن علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. کہا جس طرح یوسف نے کہا تھا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی ملت پر ہوں, اپنے بابا کی ملت پر ہوں, اپنے بابا کی ملت پر ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہمارے نسب شجرہ نسب میں کوئی مشرک ہو. میں نے بڑا جملہ کہا ہے میرے دوستوں, لیکن میں کیا کروں, شاید ہو سکتا ہے کہ میں سمجھا نہ سکا ہوں. پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. ثم تلا هذه الآیہ. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ مِن شَيْءٍ. ہاں ملت پر ہے, ابراہیم کی ملت پر, یعقوب کی ملت پر, اسحاق بھی ملت پر. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہمارے شجرہ نسب میں کوئی مشرک ہو. ہمارے شجرہ نسب میں امام حسن علیہ السلام ابو سفیان کی اولاد کو بتا رہا تھا کہ تم کون ہو, ہم کون ہیں. ہم وہ ہیں جن کے سلسلہ نسب میں آدم تک کوئی مشرک نہیں. بڑا جملہ میں نے کہا, ابھی کسی کے جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس خطاب پہ جمع کر نوجوان کو. یعنی امام حسن علیہ السلام کی دو مقصد تھے. پہلا یہ مقصد کہ جناب یوسف نے کہا تھا کہ ہمارے سلسلہ شجرے میں کوئی مشرک نہیں, تو ہمارے جناب ابراہیم کے والد گرامی کو مشرک نہ مانو. یعنی قرآن نے بتایا کہ آج جناب ابراہیم کے والد گرامی مشرک نہیں, وہ چچا تھا, وہ چچا تھا آدر. اس کے باپ کا نام جناب طارق ہے. اور اس طرح امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ شرم کرو, شرم کرو, تم ہمارے دادا ابو طالب کو کافر کہتے ہو. ارے ہمارے شجرہ نسب میں کوئی مشرک ہے ہی نہیں, یہ مشرک تمہارے نسب میں ہے. سنو, میں نے پورا خطبہ نہیں پڑھا, بس یہ تو آیت کی جو تھی وہ شرح میں نے کر دی. ثم تلا هذه الآية واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم قال, پھر کہا, أنا ابن البشیر, میں بشیر کا بیٹا ہوں. ارے نوجوانوں, کتنی عجیب بات ہو رہی ہے, زبان بھی تمہاری نہیں ہل رہی ہے. یعنی جو پڑھ رہا ہے اس کو لطف آ رہا ہے, جس نے بار بار خطبہ پڑھا اس کو مزہ آ رہا ہے. آپ کو اتنا پیارا خطبہ موسوم کا مزہ نہیں دیتا. ثم قال, پھر کہا, انا ابن البشیر, میں بشیر کا بیٹا ہوں. انا ابن النذیر, میں نذیر کا بیٹا ہوں. انا ابن النبی, میں نبی کا بیٹا ہوں. انا ابن الداعی الی الحق باذنہ, میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو اللہ کے اذن سے حق کی طرف دعوت دے رہا ہے. ثم قال انا ابن السراج المنیر, پھر کہا کہ میں سراج منیر کا بیٹا ہوں. انا ابن
انا ابن الذی ارسل رحمۃ للعالمین، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں. اب سنو، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں. وانا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس سے اللہ نے ہر رجس کو دور رکھا. اور میں اس اہل بیت کا، سنو نعرہ حیدری، اور میں اس اہل بیت کا، فانا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس سے اللہ نے ہر رجس سے دور رکھا ہے. وانا من اہل بیت الذین افترض اللہ مودتہم وولایتہم فیما قال انزل علی محمد قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس کی ولایت اور مودت اللہ نے کائنات پر فرض کر دی ہے، اور اسی اللہ نے میرے نانا پر یہ آیت نازل کی تو قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پتہ چلا ہے کوئی کتاب جو تردید کرے؟ ارے دشمنوں میں کہا تھا اگر معاویہ میں جرأت ہوتی تو تردید کرتا، ارے جب وہ نہ کر سکا تو کس ماں کا بیٹا ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو تمہارا سمجھ میں آ گئی. ارے کوئی میں یہاں آیا اور بدر بھائی نے اعلان کیا ہوتا بھائی عبد الحکیم آ رہا ہے لاہور میں پڑھنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کون تھا عبد الحکیم؟ جس کے شان میں قرآن نازل ہوا. اب لوگ کچھ ماننے لگے بھائی بدر بھائی جھوٹ تو نہیں بول سکتا، لیکن کہا مومنی نے بھائی اس سے خود جا کر پوچھیں کہ واقعی جس کے ساتھ پر یہ اختلاف ہے اسی سے خود کیوں نہ پوچھے. میں یہاں ممبر پر آیا، آپ سارے کھڑے ہو گئے. عبد الحکیم آپ کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے. میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں. اب کون بے وقوف ہے جو بھائی بدر پر یقین کرے گا کہ بھائی وہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ تو آج تم کہہ رہے ہو یہ آیت بھی فلاں کے شان میں، یہ آیت بھی فلاں کے شان میں. تو پہلے یہ بتا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیوں نہیں کہا کہ یہ آیت ہمارے شان میں، جب ان کو پتا نہیں تمہیں کیسے؟ آپ بالکل پڑھے لکھے حضرات ہیں اور مجھے یقین ہے کہ لاہور کے سامعین جو ہیں وہ ایسے نہیں کہ مجھے تکلیف کرنی پڑے سمجھانے میں. میں آپ کو خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. دیکھو آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کر رہا اور پھر دنیا کو چیلنج ہے. بنا سورت سبا کی آخری آیت ہے. قل میرے حبیب کہہ دو، میرے حبیب کہہ دو انما اعظکم بواحدہ، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں، صرف ایک، صرف ایک. میں تمہیں کل کہہ دوں، میرے سن تم ان کو کہہ دے. کون وصیت کر رہا ہے؟ تم کو کہہ دے، تو ان کو کہہ دے کیا؟ انما اعظکم بواحدہ، تو ان کو کہہ دے کہ میں صرف تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، جب تم ایک ایک یا دو دو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. مشکل آیت ہے لیکن مجھے امید ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. قل انما اعظکم بواحدہ، میرے حبیب ان کو کہا دو کہ میں تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں،
ان تقوموا للہ مثنا و فرادا. جب تم کھڑے ہو جاؤ، کہاں کھڑے ہو جاؤ؟ میدان میں. کہاں کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ کی بارگاہ میں. جب تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے دو دو چاہے تنہا، ثم تتفکروا، تو پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو. خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. محنت کا نوجوان ہوں، اگر یہ جملہ میں سمجھا نہ سکا تو پھر میری محنت رائے گان جائے گی. خدا کرے آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، میں آپ کو سمجھا سکوں. پھر سنو، قل انما اعظکم بواحدہ، میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنا و فرادا. جب تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، دو دو یا ایک، ثم تتفکروا، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو. ما بصاحبکم من جنہ، یہ سوچو کہ تمہارا صاحب رسول دیوانہ تو نہیں. یہ مذاق میں نے کیا کہ قرآن یہ سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری یہ محنت جو ہے آپ تک پہنچ جائے. میں نے کیا کہ اللہ نے سورت حامیم سجدہ میں خود کہا ہے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. میرے حبیب کہہ دو کہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے جو مومن ہے. جو مومن ہے ان کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو مومن نہیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کانوں میں یہ قرآن بوجھ ہے. یعنی جس طرح روئی ڈالتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے کانوں میں روئی ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ امان، اے میم یہ وَهُوَ عَلَيْهِمْ امان، اور میرے محبوب یہ قرآن ان کے لیے اپنے مقصد کو چھپاتا ہے. یہ قرآن ان کے لیے اپنی معنی کو چھپاتا ہے، چھپاتا ہے. یعنی قرآن کو بھی پتا ہے وارث کا اور غیر وارث کا. جب وارث کے ہاتھ میں آتا ہے تو معنی کھول دیتا ہے، اور جب غیر وارث کے ہاتھ میں آتا ہے تو معنی چھپا دیتا ہے. ارے ہم تو کافر صحیح، لیکن تم باہر بیٹھ کر فیصلہ کرو کہ تم میں مسلمان کون ہے. آپ نے شاید میرے جملے کو سمجھا نہیں. نام فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، پھر سوچو. کب سوچو؟ نماز میں جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو. کس کے لیے؟ رسول کے لیے. ارے رسول اللہ ہے، رسول اللہ ہے تو پھر جو تو کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرے اللہ کی اور سوچے رسول کے لیے. بڑا جملہ میں نے کہ عبادت خدا کی، عبادت خدا کی، لیکن سوچو رسول کے لیے کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. تو دیوانہ نہیں. سوچو، سوچو بات کون سی سوچی؟ بات کون؟ قرآن قرآن. ارے قرآن تمہارے لیے کافی نہیں. مرتے مرتے مر گئے، کچھ نہ آیا. اب دیکھو پھر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری راج آ نہ جائے کہ رسول کے لیے سوچو کہ دیوانہ تو نہیں. کیا سوچیں؟ کس بات پر سوچیں؟ اب پھر پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. بھلا اگر یہ جملے نکل گئے تو میرا سارا مضمون چلا جائے گا. یا اللہ رسول کے لیے جو سوچے کس بات پر سوچے؟ یہ دیوانہ تو نہیں، کس بات پر سوچے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا.
ما بصاحبكم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. اس بات پر سوچو کہ تمہیں جو رسول نے کہا تھا کہ علی سے محبت کرو اجر دو، تو اس میں رسول کا فائدہ نہیں تھا، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اب نماز میں یہ سوچو، نماز میں کیا سوچے کہ رسول نے جو کہا تھا کہ علی سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، بطول سے محبت کرو، تو یہ اپنے نے نہیں کہا تھا، وہ دیوانہ نہیں تھا، اس وقت دیوانہ نہیں تھا. ارے میں حوالے دے سکتا ہوں کہ کن کن نے اسی وقت دیوانہ کہا تھا، میں نہیں کہنا چاہتا. اللہ نے فرمایا کہ اس وقت رسول نے جب تمہیں کہا تھا کہ علی سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، بطول سے محبت کرو، تو میرا رسول دیوانہ نہیں تھا. لیکن جو تمہیں کہا تھا کہ ان سے محبت کرو تو اس میں فائدہ تمہارا تھا. یہ نماز میں سوچو، پتا چلا وہ نماز ہی نہیں جس نماز میں ان کا خیال گھبرا تو نہیں کہ توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر. میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں رہتا، میں چاہتا ہوں میرے قریب آتے جاؤ تو میں آپ کو مواد دینا چاہوں. اب 2 آیتیں پڑھ کر آج کی میں جس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. 2 آیت میں نے کیا میرے دوستوں کہ یہ کہہ کر کیا سوچا رسول کے لیے، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، کہ رسول نے جو تم سے کہا تھا کہ اجر دو، تو اس میں میرے رسول کا فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے. کیوں؟ آخر جملہ ان وإلا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو تمہیں عذاب سے ڈراتا ہے کہ اگر ان سے محبت کرو گے تو عذاب ٹل جائے گا. اگر ان سے ارے وہ تو تمہیں تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ ان سے محبت کرو گے تو عذاب سے بچو گے، عذاب سے بچو گے. اب آئیے سورۃ یونس کی طرف، توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں. اب آئیے سورۃ یونس کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے قل، میرے حبیب کہہ دو قل. 332 مرتبہ اللہ نے کہا قل. پورے قرآن میں اللہ نے رسول کو 332 مرتبہ کہا ہے قل قل کہہ دو. تو تمہارے مطابق تو رسول اب مر گیا، تو پھر یہ کل نکال دو نا. اب یہ کل کس کو کہہ رہے ہو؟ اس وقت تو رسول موجود تھے تو اللہ نے کہا تھا کل. آج تمہارے عقیدے مطابق رسول ہے نہیں تو کل کو نکال. جاہل، اللہ نے تمہیں اتنا پھنسایا ہے کہ 332 مرتبہ کل کہہ کر تمہیں منوایا ہے کہ میرا رسول کل بھی تھا آج بھی ہے. ارے یہ ہمارے ننگے سر جو بیٹھے ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ تم بھی اگر طاقت ہو اتنا مجمع اکٹھا کر کے بات کرو. گالی کی میں بات نہیں کرتا، وہ تمہاری پرانی سنت ہے. گالی کی میں بات نہیں کرتا. ارے کروڑ ہار روپیہ کوئی سیاستدان خرچ کرے تو اتنے آدمی جمع نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی زبردستی لے کر بھی آیا چودھریا وڈیرا تو وہ کہیں گے خدا کرے جان چھوٹی. لیکن یہ ہے جہاں زندگی ملتی ہے، یہ ہے جہاں سے زندگی ملتی ہے. تو میں نے عرض کیا اللہ کی آواز ہے قل قل قل. میرے حبیب کہہ دو کس کو؟ یا
جاءکم الحق من ربکم، تمہاری طرف اللہ کا حق آ گیا ہے، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ سنو، تمہاری طرف سے اللہ، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، اللہ نے فرمایا جس نے اس حق کی اتباع کی تو وہ اس کا بھلا ہے، اس کا بھلا ہے۔ جس نے اس حق کو مانا تو وہ اس کا بھلا ہے، اس کا بھلا ہے۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جس نے اس حق کو چھوڑا تو اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، خدا پر نہیں کہ خیر ہی و شر من اللہ تعالی۔ خدا پر ذمہ داری نہیں، وہ تم پر ذمہ داری ہے، تم پر ذمہ داری ہے۔ جب حق آ گیا تو پتہ نہ چلا آ گیا ہے تو دیکھیں تو صحیح۔ قبلہ اگر حدیث ہوتی تو کوئی انکار کرتا، لیکن سورت یونس میں اللہ نے جواب دیا، اسی سورت میں اللہ نے جواب دیا۔ اور بڑے معتبر راوی جس کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، جو جھٹلائے وہ کافر، وہ ہے جناب ابو ذر۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، جملہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو ابھی میں نے پڑھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول سے کہا یا رسول حق آ گیا ہے؟ آ گیا ہے تو کہا دکھاؤ۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ دکھاؤ۔ کہا انتظروا، انتظار کرو، انتظار کرو، یعنی گھر سے میرا مولا آیا، اپنے گھر سے آیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہی علی حق ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہی علی حق ہے۔ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، تو ان کو کہہ دو کہ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی، یہی علی حق ہے، یہی علی حق ہے، یہی علی حق ہے۔ ارے آج موجودہ زمانے میں شرعی کورٹیں ہیں، کوئی قرآن کی قسم کھائے تو کہتے چھوڑ دو مسلمان ہے۔ ارے تمہیں گنہگار کے قسم پر یقین ہے، رسول کے قسم پر یقین نہیں ہے، رسول کے قسم پر یقین نہیں۔ جہاں قرآن موجود، نص قرآن موجود، یا تمہیں چاہیے دیکھا کہ یہ کون تھا۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں، یہ ہے علی حق۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی قل ای وربی انہ لحق، تو اس کو کہو مجھے قسم ہے پروردگار کی۔ ارے رسول اگر پروردگار کی قسم نہ کھاتا تو کیا تھا؟ آج دنیا کہتی ہے کہ رسول نے کچھ نہیں کیا علی کے لیے۔ یہ آیتیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ گھبرا گئے نوجوانوں، یہ آیتیں تمہیں علی کے لیے نظر نہیں آئی؟ یہ آیتیں گھبرا تو نہیں گے، توجہ نہیں، یہ اتنی آیتیں تمہیں قرآن میں نظر نہیں آئی علی کے لیے؟ ہاں، اور علی ہر مرتبہ کہتے رہے خدا کی قسم مجھے 2 آیتیں پڑھنے دو، 2 آیتیں نہیں۔ یہ تاریخ بغدادی جو ہے اس میں، اور علامہ ابو بکر بن عبدالعزیز نے اپنے کتاب فقہ اور ثقیفہ میں جناب امیر علیہ السلام کا مجلس شورا کا خطبہ نوٹ کیا ہے۔ میں اس میں سے جناب امیر علیہ السلام کے صرف دو دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گھبرا تو نہیں گئی؟ والا حلفیکم احد غیری واہل بیتی، حلفیکم احد قال انشدکم باللہ، حلفیکم احد غیری واہل بیتی،
قیل لهم انما یرید اللہ لیذهب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جناب مصرف ہے کوئی تم میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ہے کوئی تم میں میرے سوا اور میری اہل بیت کے سوا جس کے شان میں اللہ نے آیت تطہیر نازل کی ہو. ہے کوئی تم میں قالوا اللہم اللہ. سب نے کہا علی خدا کی قسم آپ کے سوا اور آپ کے اولاد کے سوا کوئی نہیں. جب کوئی نہیں وہ خود رہے ہیں کوئی نہیں تو تو نے ان کو کیسے ملا لیا؟ میں چاہتا ہوں اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا اور پھر کہا قال انشدکم باللہ هل فیکم احد غیری وقال له رسول اللہ اوتیت سحرا مثلی ولم اوت انا مثلی. ہے کوئی تم میں میرے سوا میرے سوا جس کو رسول نے کہا ہو کہ علی جیسا سسر مجھ جیسا آپ کو ملا مجھے تو نہیں ملا لیکن اور کسی کو بھی نہیں ملا. ہے کوئی میرے سوا جو رسول کا داماد ہو؟ ہے کوئی میرے سوا؟ کھڑا ملا ہے دیا میں نہیں سمجھا سکا میں سمجھا نہیں سکا. پھر قریب آنا چاہتا ہوں. قال انشدکم باللہ هل فیکم احد غیری وقال له رسول اللہ اوتیت سحرا مثلی ولم اوت انا مثلی. ہے کوئی میرے سوا؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ہے کوئی میرے سوا جو رسول کا داماد ہو؟ ہے کوئی میرے سوا جس کے لیے کہتے ہو وہ بھی موجود تھا؟ نعرہ حیدری. بڑا جملہ ہو گیا. نبی بات سمجھ میں آ گئی. قالوا اللہم اللہ. سب نے کہا علی قسم خدا کی آپ کے سوا کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو کوئی نہیں. لاکھ کوششیں کرو یہی تو سبب تھا. کہا آیت اللہ خمینی آل اللہ مقام نے ایک عجیب جملہ کہا. اس نے یہ جملہ کہا تھا, کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ماتم کرتے ہیں, قبلہ اس کی بتائیں حیثیت ماتم کی. تو کہا میں ان ہاتھوں کو چوموں. وہ ہاتھ چومنے کے قابل ہیں جو سینے پر لگتے ہیں. کہا وہ ہاتھ سینے پر نہیں لگتے, وہ یزید کے منہ پر پڑتے. توجہ چاہ رہا عظیم کی بنا اللہ مقام. یہ ہاتھ جو آتے ہیں یہ ہاتھ یزید کے رخسار پر تماچا, یہ یزید کے رخسار پر تماچا ہے, تماچا. تو کسی نے کہا تھا قبلہ پھر اپنے گھر میں کریں. کہا یزید ہمارے گھروں میں نہیں, یزید روڈوں پر ہے. کا زمانہ تو یاد نہیں آتا. ہارنے والے قیامت کی نظر کہاں بھاگے گا؟ حسینیت سے کہاں بھاگے گا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ ہر سال گاؤں کے گاؤں شیعہ ہوتے ہیں. ارے کوئی پیسے سے شیعہ نہیں ہوتا. تم پیسے دو, پیسے تو تمہارے پاس جاتا ہے کیونکہ تمہارے اصل باپ جو ہے پیسوں سے نہیں, حسین کا روح پر قبضہ. حسین کا
قبضہ نہیں، حسین کا ارواح پر قبضہ۔ ارے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ قبلہ میرا تو دیہات سے تعلق ہے، کیونکہ میں اشرا گورنمنٹ کی طرف سے پڑھتا ہوں بٹشاہ میں اور پھر کراچی جاتا ہوں۔ میرا تو یہ روزمرہ کا آنا جانا ہوتا ہے۔ بیر روڈ میں دیکھتا ہوں قبلہ، خاص کر کے 7ویں محرم کے بعد 2 سال کے بچے، 1.5 سال کے بچے، ننگا سر، ننگے پاؤں، قمیص اتری ہوئی، یا حسین یا حسین یا حسین۔ میں کار کو رکوا کر ان بچوں کو بلاتا ہوں، بیٹا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بتا نہیں سکتا، ہے حسین یا حسین۔ میں کہتا ہوں مولا کتنا تمہارا عظیم کردار کہ وہ بچے جن کو باپ کا نام نہیں آتا کتنا مظلوم ہے میرے مولا۔ ہاں داداران حسین یہی ہماری عبادت ہے۔ ہاں نوجوانوں، یہ بچے ارے یہ جو نعرے لگاتے ہیں، یہ جو روتے ہیں، حسین کا ان کے دل پر قبضہ ہے۔ ہاں میرے دوستوں، رات میں نے عرض کیا تھا کہ سید سجاد نے فرمایا تھے یہ عزادار میرے بابا حسین کے مہمان ہیں۔ ہاں میرے دوستو، یہ بڑی فضیلت ہے، سب سے زیادہ بڑی فضیلت ہے حسین کی عزاداری۔ ہاں داداران حسین، خدا جانے میں بی بی زینب کو کیا مانتا ہوں، لیکن آخرکار علی کی بیٹی ہے، آخرکار علی کی بیٹی ہے۔ قبلہ کبھی کبھی میں شام جا کر سوچتا ہوں کہ مولا علی تو میرے دل سے واقف ہے، لیکن مولا علی اگر معاف مجھے کریں تو ایک جملہ کہوں، مولا تو بڑا بہادر تھا، تو بڑا بہادر تھا، لیکن بڑا بہادر تھا، لیکن مولا تو شام فتح نہ کر سکا۔ مولا علی معاف کریں، تو بڑا فاتح تھا، لیکن مولا جو شام آپ فتح نہ کر سکے وہ آپ کی پردے دار بیٹی نے اور وہ بھی ننگے سر آ کر۔ ارے خدا کی قسم میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، خدا جانے میں بی بی زینب کو کیا سمجھتا ہوں، لیکن دنیا کہے گی عبدالحکیم وہ علی کی بیٹی تھی۔ خدا جانے میں جناب ام کلثوم کو کیا سمجھتا ہوں، کہیں گے وہ علی کی بیٹی تھی۔ لیکن ہاں میرے نوجوانوں، اصغر کی ماں سید زادی تو نہیں تھی، اصغر کی ماں تو سید زادی نہیں تھی، قاسم کی ماں تو سید زادی نہیں تھی، اکبر کی ماں کی سید زادی نہیں تھی۔ نوجوانوں میں نے تو یہی پڑھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو لے کے چلے قربانی کے لیے، لے کے چلے قربانی کے لیے، تو 2 قدم بڑھے یا آگے جناب حاجرہ آئے۔ ابراہیم میں اعتراض نہیں کرتی، لیکن تو دوست کے دعوت پر جا رہا ہے، زادی نہیں تھی، اکبر کی ماں کی سید زادی نہیں تھی۔ نوجوانوں میں نے تو یہی پڑھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو لے کے چلے قربانی کے لیے، لے کے چلے قربانی کے لیے، تو 2 قدم بڑھے یا آگے جناب حاجرہ آئے۔ ابراہیم میں اعتراض نہیں کرتی، لیکن تو دوست کے دعوت پر جا رہا ہے، خدا جانے میرے بیٹے کو پانی کب ملے۔ ہاں نوجوانوں، بزرگوں، یہی الفاظ رونے کے لیے کافی ہے۔ ابراہیم خدا جانے میرے بیٹے کو کھانا کب ملے، میرے بیٹے کو پیاس نہ لگے، میرے بیٹے کو بھوک نہ لگے، مجھے 2 منٹ دو کہ میں اپنے بیٹے کو کھانا بھی کھلاؤں، اپنے بیٹے کو کھانا بھی کھلاؤں، پانی بھی پلاؤں۔ میرے دوستو، جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کو پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، لیکن جناب اسماعیل جب واپس آئے صحیح سلامت اپنے گھر میں، آخرکار جناب حاجرہ تھی، بچہ چھوٹا تھا، دوسرے دن جب نہلایا، جیسے ہی جناب اسماعیل نے کرتا اتارا یا جناب حاجرہ نے گردن پر داغ دیکھی، داغ دیکھنی تھی یا جناب ابراہیم کو بلایا، ابراہیم سچ بتا یہ میرے بیٹے کے گردن پر کائے کا نشان ہے؟
جناب ابراہیم نے ساری بات بتائی کہ یہ چھری کا نشان ہے، لیکن اللہ نے دمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچایا۔ خدا کی قسم تاریخ کے یہی جملے ملے کہ بی بی مومنہ تھی، اعتراض تو نہیں کیا لیکن نفسیاتی طور پر مریض ہو گئی اور یہ سوچنے لگی یا اللہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا مر جاتا، یا اللہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا قتل ہو جاتا، اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا۔ 3 دن بی بی نے نہ کھایا نہ پیا اور تیسرے دن جناب ہاجرہ مر گئی۔ قبلہ جب میں نے یہ روایت پڑھی میں نے کہا آقا ذاتی ہاجرہ معاف کرنا، معاف کرنا، تم نے اپنے بیٹے کے گردن پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی تھی، تمہارا بیٹا پیاسا نہیں تھا، تم نے اپنے بیٹے کی لاش گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھی تھی۔ ارے بی بی بات سن کر مر گئی، ذرا کربلا میں تو آؤ، ذرا کربلا میں تو آؤ، بیٹی دیکھ رہی ہے باپ قتل ہو رہا ہے، ہاں ہاں بیٹی دیکھ رہی ہے بابا قتل ہو رہا ہے، اداداران حسین، ہاں 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 میرے دوستوں میرے بزرگوں یہی سبب تھا، بیٹی دیکھ رہی تھی بابا قتل ہو رہا تھا۔ خود شمر کے یہ الفاظ ہیں، جب یزید نے پوچھا شمر تم نے حسین کو کیسے قتل کیا؟ کہا یزید میں بڑا ظالم ہوں لیکن بڑی بے دردی سے حسین کو قتل کر کے آیا۔ کہا کیسے قتل کیا؟ کہا جب میں نے حسین کے گردن پر خنجر رکھا تو ایک 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنا گردن حسین کے گردن پر رکھا اور مجھے کہا شمر میں حسین کی بیٹی سکینہ، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ یزید نے پوچھا شمر پھر تم نے کیا کیا؟ کہا یزید میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے 4 سال کے بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور بالوں میں ہاتھ ڈال کر دور کیا اور کہا پھر میں ذبح کرنے لگا تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یزید جب سکینہ کا بس نہ چلا تو کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی اور کہا چاچا بس آؤ میرا بابا قتل ہو رہا ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ ارے ہاتھ آداران حسین، اسی لیے تو آیت اللہ زنجانی نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ جب شامی غریباں آ گئی آج سکینہ پانی نہیں مانگتی، ہاں دور ریت کے ٹیلے پر بیٹھی ہوئی ہے، جناب زینب پہرا دے رہی ہے، جناب زینب پہرا دے رہی ہے، یا خدا جانے ایک مرتبہ بی بی زینب نے نجف کی طرف منہ کیا اور نجف کی منہ طرف کر کے کہا یا علی ادرکنی، بابا جنگل میں رل گئی، بابا علی پہرا دے رہی ہوں، یا یہ کہنا تھا؟ یا جناب زینب نے ایک گھوڑے سوار کو دیکھا، پوچھا کون ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے عبادت کے لیے ہے، یہ ہمارے عبادت کے لیے ہے۔ بی بی زینب نے کہا کون ہے؟ آپ کو پتا نہیں کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں؟ یا گھوڑے سوار نے کہا مجھے نام بڑا اچھا لگا، پھر بتاؤ کون ہو، کس کی بیٹی ہو؟ کہا میں زینب علی کی بیٹی ہوں۔ تیسری مرتبہ کہا پھر بتاؤ، جب تیسری مرتبہ کہا کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں، یا گھوڑے سوار نے نقاب اتاری، گھوڑے سے اترا اور کہا بیٹا پہچانا نہیں؟ آپ بلائیں اور میں نہ، بیٹا آپ بلائیں میں علی نہ ہوں، بیٹا آپ بلائیں میں علی نہ ہوں، میں آ گیا ہوں کوفے سے، میرے دوستوں بی بی زینب نے بابے کو گلے لگایا، خدا جانے کیا کہا ہوگا، ہر بی بی آئی، کسی نے کہا حسین کا بڑا ارمان، کسی نے کہا عباس کا بڑا ارمان، لیکن آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ علی دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ دور کھڑی ہو رہی ہے، سر بھی ہلا رہی ہے،
رو بھی رہی ہے. علی آگے بڑھے, سکینہ کو گلے لگایا. اما سکینہ دادا پر ناراضگی ہے؟ ننھے ننھے ہاتھ جوڑے. دادا ناراضگی تو نہیں, لیکن آج تو پتہ آپ کو چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے. دادا یہ تو آپ کو پتہ چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے. دادا پپھی زینب آپ کی بیٹی تھی نا, بابا پپھی زینب آپ کی بیٹی تھی نا. جب بیٹی نے پکارا تو کوفے سے پہنچ گئے, اور جب میرا بابا قتل ہو رہا تھا میں کربلا کے میدان میں دوڑتی رہی, ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ بابا اس وقت کہاں تھے دادا جب میرا پاسا بابا مارا گیا؟ یا اللہ یا اللہ, یہ ننگے سر دور دور سے آئے ہیں. یا اللہ ان کے دین اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر, ہماری عبادت کو قبول فرما, ہمارے نوجوانوں کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما, ہمارے بزرگوں کو بڑی زندگی عطا کر, ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو بڑی زندگی عطا کر, ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر. یا اللہ ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر, اور یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں علی کے محب حسین کے عزادار بس رہے ہیں, یا اللہ ان کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھ. یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, اور یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا کر کہ وہ محمد آل محمد کو پہچاننے کی کوشش کریں. یا اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا کر, خاص کر کے ہمارے بزرگ شیخ عنایت حسین. یا اللہ علیل ہے, تجھے واسطہ ہے بیمار مدینہ کا, تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹی سکینہ کا, اس کو مکمل صحت یابی عطا کر. اور یا اللہ جو مومن جو نیک تمنائیں لے کر آئے ہیں ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر. آخر میں ایک سورت فاتحہ مرحوم کرنل حیدر کی ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم